سیریل خمار کی نیکسٹ آنے والی ایپیسوڈ میں آپ لوگوں کو دکھایا جائے گا کہ آخرکار جو ہے وہ ریحان آتا ہے اپنی ماں کے پاس آ کر بات کرتا ہے، سمجھانے کی کوشش کرتا ہے اور کہتے ہیں کہ دیکھو ماں جی، جو کچھ بھی ہونا تھا ہو چکا ہے، اب ان چیزوں کو اتنا بار بار دماغ کے اندر نہ بٹھائیں، اب اسی کو اپنی بہت تسلیم کر لیں، لڑکی اچھی اتنی بدتمیز نہیں ہے۔ یہ باتیں جب ماں سنتی تو صاف الفاظ میں انکار کرتی، اس سے کہتی کہ دیکھو بیٹا، میری بات کان کھل کر سن لو، آج کے بعد تم دوبارہ ایسی زبان پہ ایسے الفاظ نہیں لو گے۔ یہ باتیں جب ریحان سنتے اپنی ماں کی طرف دیکھنا شروع کر دے تو کہتے کیا مطلب تمہارا، آپ ایسا کیوں کرنا چاہتی ہیں، اس کے ساتھ کچھ ریزن بتا سکتی ہیں مجھے؟ لڑکی اچھی ہے، لڑکی میں کسی قسم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، دل کی صاف ہے، تو آپ کو بھی یہ چیزیں نوٹ کرنی چاہیے، چیزیں دیکھنی چاہیے، لیکن انکار کر دیتی اور کہتی کہ ہوگی اپنے لیے ہوگی، لیکن تم اس سے نہیں جانتی کتنی گری ہوئی ہے، کتنی بدتمیز اور کتنی لالچن ہے، اس کو صرف اور صرف لالچ ہی ہے اور کچھ بھی نہیں ہے، لیکن انکار کر دیتے جہاں پر فوراً اسے کہتے کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، آپ پتہ نہیں کیوں ایسا سوچ رہی ہیں، اگر ایسی کوئی بات ہوتی تو سب سے پہلے مجھے پتہ ہوتی اور اس کے بعد دیکھا جاتا، ابھی آپ ایسے سوچ رہے ہیں تو اس سے اور بھی زیادہ جو ہے وہ حالات خراب ہو جائیں گے۔ ماں کہتی کہ بیٹا، میں نے آپ کو اپنی سپورٹ کے لیے بلایا، اس لیے نہیں بلایا کہ آپ مجھے جو ہے وہ اس طرح کی باتیں سننا شروع کر دو یا اس طرح کے مسئلے بتانا شروع کر دو، اگر اس طرح کے مسئلے بتانے تو آپ کے ساتھ میں نے پھر بات ہی نہیں کرنی، لیکن انکار کر دیتے جہاں پر فوراً اسے کہا اچھا ٹھیک ہے، بتاؤ جو بات بھی آپ نے بتانی ہے بتا دیں مجھے، لیکن آپ اس موضوع پہ ضرور سوچیے گا، اس کے بعد آپ کا جو دل کرتا ہے وہی فیصلہ کرنا، مجھے کسی قسم کا کوئی بھی اعتراض نہیں ہے۔ جب یہ بات ریحان کرتا ہے تو ریحان اٹھ کر یہاں سے چلا جاتا ہے، ماں اب بہت زیادہ شور مچاتی ہے، لیکن ریحان اپنی ماں کی کوئی بھی بات نہیں سنتا۔ دوسری طرف آپ لوگوں کو یہ بھی دکھایا جائے گا کہ فیض کی بہن آتی ہے حریم کے پاس، سے کہتی ہے تم یہ کیا سمجھ رہی ہو کہ تم اچھا بنو گی تو اس گھر میں سب کے سامنے اور سب کے دل میں جگہ بنا پاؤ گی، ایسا کبھی بھی نہیں ہوگا، ایک بات کان کھول کر سن لو، یہی ہوگا فیض کی ایک دن تمہیں طلاق دے دے گا اور تمہیں اس گھر سے نکال دے گا۔ جہاں پر حریم انکار کرتی ہے، اسے کہتی کہ دیکھو کہ یہ قسمت کی باتیں ہوتی ہیں، اگر میری قسمت میں طلاق ہوگی اور میں حریم کے فیض کے ساتھ نہ ہوئی تو مجھے کوئی بھی دکھ نہیں ہوگا، وہ مجھے نکال بھی دے گا، اس بات پہ میں نے کبھی بھی یہ چیزیں نہیں سوچی۔ تو فوراً جواب دیتے پر فیض کی بہنوں سے کہتی کہ تم یہ گھر چھوڑ کر خود بہت کیوں نہیں چل جاتی، وہ انکار کرتے، اس سے کہتی کہ ایسا کبھی بھی نہیں ہو سکتا، میں گھر چھوڑ کر نہیں جا سکتی، اس گھر میں میرے ساتھ فیض بہت ہی اچھا ہے اور اس نے کبھی بھی میرے بارے میں ایسا نہیں سوچا، تو میں ایسے کیسے کر سکتی ہوں؟ تو فیض کی بہن کہتی کہ ہم سب تو آپ کے ساتھ ایسا کر رہے ہیں نا، ہم آپ کو مجبور کر رہے ہیں، آپ کو بار بار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، تو آپ کا حق بنتا ہے کہ آپ یہاں سے چپ چپ خاموشی کے ساتھ جائیں اور دوبارہ اس گھر میں آنے کی کوشش مت کرنا، ورنہ میں تمہیں دھکے دلواؤں گی اور اس گھر سے نکلوا دوں گی۔ حریم اب بہت زیادہ پھنس چکی ہے، اسے کچھ بھی سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ آخرکار وہ کرے تو کرے کیا اس معاملے پہ۔ اب وہ فیض کے ساتھ بھی یہ بات شیئر نہیں کرنا چاہتی، کیونکہ اگر فیض کو بتائے تو فیض اور بھی زیادہ جو ہے وہ پریشان ہو جائے گا۔ فیض اپنے والدین کو صاف الفاظ میں کہتا ہے، کہتے ہیں پاپا جان ایک بات میری آپ لوگ کان کھول کر سن رہے ہیں، تو والد کہتے ہیں کون سی بات؟ تو فیض کہتا ہے کہ اگر جہاں پر حریم نہ رہی تو سمجھو کہ پھر میں بھی نہیں رہوں گا، میں بھی یہ گھر چھوڑ کر چلا جاؤں گا، آپ لوگ نے کیا ڈرم بنا کر رکھا ہوا ہے، اسے بار بار ذکر کرنے کی کوشش کر رہے ہو، ایسے کوئی تھوڑی کو ہوتا ہے۔ والد یہ باتیں سنتے تو کہتا ہے کہ اچھا تم اس کی بولنا شروع ہو چکے ہو۔ فیض کہتا ہے کہ میں اس کی بولتی نہیں، بولنا شروع ہو چکا، میں صرف آپ کو سمجھانے کی کوشش کروں کہ آپ اس کے ساتھ ایسا مت کریں، اس کا کوئی قصور نہیں ہے، جو کچھ بھی تھا یہ قسمت کی باتیں تھی، میں نے اس کے ساتھ ایسی جو ہے وہ شادی نہیں کی۔ دوبارہ انکار کرتے، ماں بھی شور مچاتی، لیکن فیض اپنے والدین کو کہتے کہ بس جو بات میں نے آپ کو کہنی تھی کہہ دی ہے۔